نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Al Imran, ayat number 25. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ترجمہ: فکیفہ تو کیسے حال ہوگا، کس طرح ہوں گے وہ، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے ہم انہیں، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس دن کوئی شک نہیں اس میں، ووفیت اور پوری پوری دی جائے گی، کلو ہر نفسی نفس کو یعنی ہر انسان کو، مما جو کسبت اس نے کمائی کی. نفس میں ہر وہ زیرو جس کے اندر جان ہے، جانور، چرند پرند، انسان، ہر جو اس نے کمائی کی، وہ ہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. آہ، اچھا پیچھے تھا نا کہ وہ یفترون وہ گھٹتے ہیں، جو بھی وہ دنیا میں جس چیز میں دنیا کے دن آئے ہے سینٹینس کو کیا ہو گیا میرے، وجہ تھا وہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دین کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے، جو جو چیزیں ان کے اعتبار، جو عقائد انہوں نے کہہ رکھے تھے دین کے معاملے میں، وہ سب اصل میں جھوٹ تھے نا، خود ساختہ انہوں نے گھری میں باتیں تھیں. یفترون تو جھوٹ ہوتے ہیں نا، خود ساختہ گھری میں باتیں ہوتے ہیں. تو ان کی یہ خود ساختہ باتیں ان کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ کیا کام آئے گا، ما کا سبت جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کام کیے، جو پہلے گزر چکے ان کی کمائی ان کے ساتھ ہے. آہ، اور جو کریں گے وہ بھی ان سارا حساب ان کے اوپر ہوگا. وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہی اس کے کام آتی ہے، کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ بڑھائی جا سکتی ہے. لا یظلمون یعنی کہ اگر کوئی جیسے نیکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا 70 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر اگر کوئی وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دیکھ کر کوئی اور کرے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ، اس کو مزید نیکیاں ملتی ہیں. لیکن جو گناہ کے معاملے میں ایک دفعہ گناہ کا ایک دفعہ ہی سزا لکھا جاتا ہے، اس کا نہیں ہے کہ 70 گناہ یا اتنا گناہ. جو گناہ کا وہ سزا ہے وہ اسی کے اکارڈنگ وہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جو دنیا میں کیا وہ ضائع نہیں جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. جو شخص نیکی کا کام ایسا کر جائے جو مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے، تو یہ چیز بھی اس میں آتی ہے، لا یظلمون کہ ان پہ ظلم نہیں ہوگا، جو ان کی نیکیاں ہوں گی وہ سب ان کو دی جائیں گی. پھر آگے آتا ہے قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ، مالک ملک بادشاہت کا تو دیتا ہے ملک کو بادشاہت، من تشاء جسے چاہتا ہے، وہ تنزیع اور تو چھین لیتا ہے ملک کو بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وہ تو عز اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وہ تو ذل اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے. بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انکا بے شک تو علی کلی اوپر ہر چیز شین چیز کی قدیر بہت قادر ہے. اچھا اس آیت کا نا شان نزول پہلے سننے. یہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین کے سپورٹ تھا نا، جو صحابہ کرام تھے، تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپورٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل تھے. یہ خندق بہت لمبی اور کشادہ تھی کہ دشمن اس کو نہ گزر سکے، اور وقت سے پہلے بھی کرنی تھی.
تو سلیمان فارسی کے مشورے پر جہاں خطرہ تھا نا وہاں خندق کھودی گئی، دن رات مشقت کرتے رہے، اتفاقاً ایک مضبوط چٹان آ گئی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی تو تھوڑا سا ٹکڑا ٹوٹا، تو شعلہ نکلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کا سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا ٹوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک فارس یعنی ایران دے دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدان کا سفید مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگا پر باقی چٹان بھی پھٹ گئی، تو فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، آ، یا ہوگا کوئی ٹرم ہوگی، مجھے اب خود بھی یاد نہیں کہ کون سی ٹرم تھی یہ، بہرحال اس کی ایک عمارت وہ دیکھ رہے تھے اہل ایمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعد میں سب پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہوئی تھی، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے نا اس وقت کسی کو یقین نہ آ سکتا تھا، کیونکہ حالات میں ایسی بات محسوس نہیں ہوتی تھی، ایک جنگ کی کنڈیشن ہے اور خندق ٹائم سے پہلے کھودنی ہے، بیچ میں بھی چٹان آ گئی ہے جو آرے اب بن گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی کسی سے بھی، اور ابھی صرف جنگ کے حالات ہے کہ پتہ نہیں جیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور ابھی مسلمان بھی جو ہے وہ اسلام بھی جو ہے وہ ٹھیک سے پھیلا ہوا نہیں تھا، تو کس طرح سے یہ اتنے بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ کس طرح سے ہم اسلام کے اندر آ سکتے ہیں، تو یہ چیز ان کے جو ہے وہ ڈاؤٹ فل تھی، تو جو منافقین تھے نا وہاں پہ انہوں نے مذاق بنایا کہ دشمن کا خوف ہے اور جو فتح کے خواب نظر آ رہے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، مومن اپنے ہاتھ کے ذرائع پر نہیں نظر رکھتا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے جو جس کے ہاتھ میں ناممکن چیز کو ممکن بنانا لکھا ہوا ہے۔ پھر آتے ہیں تولج تو داخل کرتا ہے لیلہ رات کو پھر نہاری دن میں، وہ تولج اور داخل کرتا ہے نہارا دن کو پھر لیلی رات میں، وہ تخرج اور تو نکالتا ہے حیہ زندہ کو من المیت مردہ سے، وہ تخرج اور نکالتا ہے تو میتہ مردہ کو من الحی زندہ سے، وہ ترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، جو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں مکمل روشنی اور رات کو بدلنے پہ قادر ہے، تو انسان کو اپنے علم، قابلیت، طاقت اور حسن پر جو ہے وہ اتنا اس کو ٹرسٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی لے سکتا ہے۔ آج ہمیں ہماری میموری اتنی ویک ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں نہیں یاد رہتی، تو ہم اس پہ اتنا کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم سے کبھی چھینے گی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ عزت اور پیچھے آ رہا ہے کہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جس کو چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے لے لیتا ہے، تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں پہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لینے پہ قادر ہے، تو ایک انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن اور رات پہ قادر ہے، جو تمہارے پاس چیزیں دی ہوئی ہے کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہوگا؟ یہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، جب چاہے لے لے اور جب چاہے دے دے، تو کبھی ان چیزوں پہ نہ تو نہ شکری کرنی ہے اور نہ ہی فخر کرنا ہے، شکر گزاری کا بھی رکھنا ہے اور عاجزی انکساری بھی اپنے اندر رکھنی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، کیونکہ لینے دینے کی مصلحت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اور صرف اس کا شکر ادا کرنا ہے، اگر دے لے تب بھی نہ دے تب بھی، دنیا میں دن رات کا انقلاب آ رہا ہے نا، تو کوئی عروج، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عروج ہے نا ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا، آج کے پسے ہوئے لوگ معلوم نہیں ہو سکتا کل کے مالک ہو جائیں، ایک قوم کے مسائل دوسری قوم کے آف کورس فوائد ہوتے ہیں دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو خوشی اور غمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر یہاں پہ آتا ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، یعنی کہ مردہ سے یعنی کہ جیسے درخت ہے وہ ایک بے جان بیج سے نکلتا ہے، ایک بچہ وہ ایک بے جان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ
اگر کافر کے گھر مسلمان پیدا ہو، کیونکہ مسلمان کو زندہ کہا جاتا ہے نا، تو اس کا میٹافورک مین یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کافر کے گھر جو اگر مسلمان پیدا ہوتا ہے، یا پھر اچھے حالات سے برے حالات سے انسان جو اچھے حالات میں تبدیل ہو، تو جیسے ایک کنڈیشن سیم نہیں نہ رہتی کہ کوئی بھی مطلب اگر زندہ سے مردہ ہو رہی ہے کوئی بھی چیز، تو وہ جب اپنی ایک کنڈیشن پہ نہیں رکی بھی، تو انسان خود کیسے ایک سٹیٹ پہ غم کی حالت میں رک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وہ فیس کو ضرور ٹرانزیشن فیس میں سے ہوتے ہوئے اس کو چینج کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ مستقل غم کسی کو نہیں ہوتا، محض بات ہے انسان کے اندر شکر گزاری کا جب فیکٹر آ جاتا ہے نا، پھر اس کو پازیٹیو چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ دکھنے کو ڈاکٹر میڈیسن دے رہا ہے، کڑوی کڑوی انجیکشن لگا رہا ہے، تو بجائے اس کی اس چیز کو دیکھنے کے یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اس سے ہمیں آرام بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم نگیٹیو چیزوں کو لے کر بیٹھے رہ جائیں کہ ابھی تو میں بیمار ہوئی تھی، ساتھ ہی مجھے یہاں جانا پڑ گیا، اور یہ کام پڑ گئے، اتنا کام پینڈنگ رہ گیا، وہ سب مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ جو ریسٹنگ پیریڈ آپ کو ملا تھا، اس میں آپ کی جو کتنی خدمتیں ہوئی، آپ کو کام نہیں کرنا پڑا، تو وہ آپ کو جو ریسٹ ریلیکس ہوا آپ، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ تنگی کے ساتھ آسانی دیتا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا تنگی کے بعد۔ جب اس ٹائم آپ کے اوپر تنگی ہوتی ہے نا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی بھی پرووائڈ کی ہوتی ہے۔ فرق ہے ہمارے دیکھنے کے نظریے میں کہ ہم لوگ کس چیز کو زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اپنے لیے اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ضرور، کبھی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ پورا ہی پورا مشکلات میں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو اچھی چیز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحانات جو حالات بدلتے ہیں اس میں امتحان ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے بھروسہ بھی کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کی خوبی کو دیکھ کر رزق نہیں دیتا، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس لیے ہمیں مانگنا بھی اسی سے چاہیے کہ اگر ہم اندھیرے میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے بے حساب۔ یہ آگے آتا ہے لا يتخذ نہ بنائے المؤمنون مومن کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ومن اور جو کہ یفعل کرے گا ذالک ایسا فلیسا تو نہیں وہ من اللہ اللہ سے من شئین کسی چیز میں، الا مگر ان یہ کہ تتقو تم بچو منہم ان سے تقاتن بچنا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ المصیر اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ملاقات کی نا یہاں پر مطلب مومنوں کو منع کیا کہ وہ کافر سے دوستی نہ رکھے، اور جو کہ ایسا کرے گا تو وہ تو نہیں ہے اللہ میں من اللہ اللہ سے کسی چیز میں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ بری ذمہ ہے، یعنی اس کو چھوٹ دے دی گئی، وہ جو چاہے کرتا رہے، پھر وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوگا ان ادر مینس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ایسی کمپنی ہوتی ہے انسان ویسا ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اگر بھٹی میں جائے، وہ کام نہ بھی کرے نا، تو اس میں اسمیل اس میں ضرور آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرو۔ اچھا، یہ جو دوستی ہے نا، اس کی قسمیں تین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چار سوری ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے موالات، موالات میں ہوتی ہے دلی دوستی، بہت اچھی گہری دوستی جس کو کہتے ہیں دلی دوست، بیسٹ فرینڈ، وہ ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے مواسات، وہ ہوتی ہے ہمدردی، خیر خواہی، اور دوسرے کے جو ہے نا وہ بھلا چاہنا، وہ اگلا بندہ جیسے ہیومینٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر تھرڈ میں نا بدارت، یعنی ظاہری خوشی، خوش اخلاقی دوستانہ برتاؤ ہونا، جیسے کہتے ہیں فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہو تو بندہ اچھا اچھا بیہیو کرتا ہے، اوور سب کے ساتھ ہی یہ انسان ہوتا ہے مدارت میں، ٹھیک ہے؟ ایک ہیومینٹی بھی ہوتی ہے، لیکن ہیومینٹی میں نا کچھ
ایک ہوتا ہے جو دلی دوستی ہے نا، اس میں انسان اپنے راز بھی بتاتا ہے. تو جو ہم ہیومینٹی والی ہے نا، اس میں مسلمان ہے نہیں ہے لیکن اس کے کام کر دے گا ہیومینٹی میں آ کے. لیکن جو مدارت ہے نا، وہ جب بھی ملے گا اچھے اخلاق سے سب کے ساتھ ملتا رہے گا، کوئی فیورزم نہیں. پھر کا معاملات یعنی کہ آپ اپنے معاملات جو تجارت کے ہیں، ورکنگ بزنس ریلیشن شپس ہیں، تو وہ چیز اس بیس پہ بھی ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں. یہ چار بیسس پہ ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں. تو جو پہلا تعلق ہے نا، بیسٹ فرینڈ والا، رازداری اور دلی قلبی دوست والا، وہ صرف مسلمان کا مومن کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. مومن کا دل کا تعلق صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن تعلق نہیں کاٹتا، کیونکہ تعلق جو ہے فرد کا جماعت سے اور جماعت کا جماعت سے بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیں کوئی کمیونٹی بھی اچھی لگ سکتی ہے، یا ہمیں کوئی فیملی اچھی لگ سکتی ہے جس پوری فیملی کے ساتھ ہمارا بہت اچھا بات چیت ہے اور اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. تو محبت جو ہے وہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہونا چاہیے. تو مومن کی زندگی اصل میں بامقصد ہوتی ہے، اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. تو خواہ بھائی ہو باپ ہو، مومن نہ ہونا تو اس سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے. ورنہ تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ دلی تعلق ہوتا ہے نا. اگر وہ مومن نہیں ہے تو ان کے ساتھ تعلق تو رکھیں گے مگر دلی تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. تو صرف دنیا نہیں بلکہ ایسا کام کروا دیں گے جس سے ہماری آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے. تو بچنے کا یہاں پہ ہے نا، تک ان تتقوا منہم تقاتا، یہ کہ تم بچو ان سے بچنا. کس طرح بچنا چاہیے؟ یعنی جہاں مال، عزت اور آبرو کا خطرہ ہونا، تو وہاں اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مطلب ان سے ہم پارٹنرشپ نہ کریں. جیسے بھائی ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ یہ معاملات، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ ایسے پارٹنرشپ والا نہیں کریں. تو حقیقی خطرہ ہو تو یعنی تحفظ اور بچاؤ کے لیے تو تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے فائدے کی خاطر پوری پوری قوم کو نہیں ڈبویا جا سکتا. جیسے اگر ایک انسان ہے، وہ اس کے ساتھ ہماری لیکن کافر ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بونڈنگ اچھی ہے، دلی دوستی، یا کہہ لے کہ دو دوست تھے، ایک تو مسلمان ہو گیا، ایک نہیں ہوا. اب وہ ایک ایسی کمیونٹی میں رہتا ہے جس میں آ، جیسے وہ دشمن ہے وہ، اور وہاں پر بلاسٹ ہونا ہے یا پھر کوئی جنگ کا ارادہ ہے، لیکن وہ دوست اپنے دوست کی خاطر وہ انفارمیشن لیک کر دے. اس سے مسلمانوں کو تو نقصان ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ وہ پوری قوم کا جو ہے وہ جو دشمن قوم تھی، پورا ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی نا. اور اس اس کو نہیں دیکھا پوری دشمن جو قوم ہے وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے مومن مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے. صرف وہ ایک انسان کی خاطر کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا اچھا ہے، تو وہ انفارمیشن جسٹ لیک کر دے کہ اس کو بچانے کی خاطر پوری دشمن قوم کو بچا لیا. اور پھر ان رزلٹ مسلمان قوم، اس کی اپنی جو مومن قوم ہے، وہ خطرے میں آ جائے. تو اس طرح سے بچنا چاہیے. اس کی نا کچھ مثالیں اس طرح سے تھی کہ ہجرت کے بعد نا مکہ میں قحط آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بھجوایا دیا. تو فتح مکہ کے بعد مطلب کہ اس طرح سے قحط آنے کے بعد مطلب اپنی ایک ہیومینٹی، یہ تھی ہیومینٹی کی مثال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بھجوایا. پھر ایک مثال ہے فتح مکہ کے بعد کہا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، میں نے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. تو مطلب انہوں نے ایک یہاں پر دلی دوستی تو نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے کتنا کچھ کیا تھا، بٹ ایک اوور آل معافی کا اعلان کیا. یہ بھی ہیومینٹی تھی. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ میں یہ مثال آتی ہے جنگوں میں قیدیوں کے ساتھ جو ہے نا خیر خواہی کرتے تھے، بچوں سے بھی زیادہ کرتے تھے. تو ہمیں جو مومن کو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کے سے منع کرتا ہے، اور کافر قوم سے اس وقت تک بھلائی کرنے کا اجازت ہے جب تک اس بھلائی میں مسلمان قوم کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو. پھر ایک بنو ثقیف تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کو مسجد نبوی میں بٹھایا، جبکہ وہ ایک مقدس جگہ تھی، اس میں کفار نہیں آ سکتے، مگر پھر بھی
ہیومینٹی کی خاطر ان کو بٹھایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں غیر مسلم کو بھی وظیفے دیے جاتے تھے. تو اسلام اصل میں ان تعلق ہمدردی کی وجہ سے پھیلا گیا جو نفرت کی وجہ سے اب سکڑ رہا ہے. کہ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی، ایک شادی کا کارڈ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فرقے والے ہماری شادی میں آنا ان کا منع ہے. تو ہم کیسے اتحاد ہو سکتے ہیں ایک بینگ ایز اے مسلم؟ ہم کچھ ہر ایک کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، ہم اس کی بیس پہ ڈیلی ان کی مسجد الگ کر لیں اور الگ الگ ہو جائیں. تو اس طرح سے تو مطلب کہنے کو تو میرا ایک خیال اپوزٹ ہوا نہیں. جیسے ہم لوگ اگر فار ایگزامپل ابھی تین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ منیبا کا خیال ڈفرینٹ ہے، عائشہ کا ڈفرینٹ ہے، میرا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک کسی بھی پوائنٹ پہ یہیں پہ ہم لوگ اپنی ڈیلی مسجد ان کی مسجد الگ کر لیں. تو جو ہم لوگ مل کے قرآن پڑھ رہے تھے، ہمارا پورا قرآن جو ہمیں سکھا رہا تھا ہم اس پہ عمل کرتے جا رہے تھے، مگر ایک پوائنٹ پہ آ کے جہاں پہ ہم لوگ کانفلکٹ ہوا وہاں پہ ہم نے الگ الگ بنا لیا. تو ایسے تو یونٹی نہیں ہو سکتی. حساب تو ہم لوگوں نے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر ایک کا حساب الگ ہے. جو اس نے کمائی کی اس کو حساب ملے گا. بجائے ہم اس کے بجائے ہم لوگ کیا کریں کہ خود سے الگ سے کمیونٹیز بنا لیں، الگ سے سوسائٹیز بنا لیں، گروہ بنا لیں کہ اس چیز اگر میری بات کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا تو وہ میرے گروہ میں ہے، منیبا کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا تو اس کے گروہ میں، عائشہ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا تو وہ اس کے گروہ میں. تو ایک یہی چیز ہے جو فرقہ واریت میں چلی گئی ہے. ابھی ہمیں بہت سن کے بہت وہ بچکانے سے چیز لگ رہی ہے کہ کیا یار، ایک بات پہ کنفلکٹ ہوا تو ہم لوگ اپنا اپنا گروہ بنا لیں گے. تو پھر یہی چیز ہے فرقہ واریت میں گئی، تو ایک نہیں تو دو تین چیزیں ملا کر کانفلکٹ کیا اور اس پہ الگ الگ گروہ بنا لیے. کانفلکٹس تو تب بھی ہوتے تھے جب صحابہ کرام تھے، ان کی بھی رائے مختلف. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے وہ جو لوگ تھے کہ ایک کمرے میں بھی اگر پانچ لوگ موجود ہیں نا، یقیناً پانچ لوگوں میں سے ایک انسان تو لازمی ہوتا ہے جس کا پوائنٹ آف ویو، پرسپیکٹیو جو ہے وہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یونٹی کرنا، اکتفا کر جانا الگ چیز ہے، لیکن پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. مگر اس پرسپیکٹیو پہ ڈٹ جانا کہ نہیں یہی صحیح ہے، باقی تم سب لوگ غلط کہہ رہے ہو، اور پھر غلط نہیں ہے فرقہ واریت میں رہے تو وہ گناہ چلا جاتا ہے. کیا تم سب لوگ گناہ کر رہے ہو، تم لوگ گناہ کی بات کر رہے ہو. تو یہ وہی چیز اب فرقہ واریت میں چلی گئی اور اتنا ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے، اتحاد ہے ہی نہیں. کیسے ہوگا یہ مسلمان میں اتحاد؟ تو یہ جو نفرت ہے اگر مسلمانوں کے درمیان میں ہی ہے تو کیسے اسلام پھیل سکتا ہے؟ ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے چلے جا رہے ہیں، باقی نان مسلم سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور اگر دل میں محبت رکھو اور زبان میں کچھ اور ہو، وہ بھی قابل قبول نہیں. یعنی ہماری زبان اور ہمارا دل ایک دوسرے سے اکتفا کرنا چاہے گا. کہیں کہ میں تم سب مطلب کہ ایک ماں ہے اپنے بچے سے کہتی ہے میں بہت محبت کرتی ہوں، لیکن ہر وقت اس کا رویہ جو ہے اس کے ساتھ اچھا نہ ہو، تو کیا ہے اس محبت کا فائدہ؟ جب تک یہ بالکل ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ہمارے ایکشن سے ثابت نہ ہو، ہمارے عمل ویسے نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ اصل تو عمل ہے. نیت کاؤنٹ ہوتی ہے لیکن نیت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، عمل اور نیت ساتھ ساتھ ہے. تو جب تک ہمارے اعمال کے ساتھ نیت کے ساتھ ساتھ اعمال اور اعمال کے ساتھ ساتھ خالص نیت نہیں ہوگی، وہ کام فائدے کا نہیں ہے. تو اسلام میں ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ثبوت میں ان کی کہی ہوئی باتوں کو پر عمل کرنا، اور جتنا ہو سکے جھگڑوں سے بحث سے اوائڈ کرنا. کیونکہ ایک علم والا بحث نہیں کرتا. تبھی جو ہے ایک انسان مسلمان آپس میں ان کی یونٹی بحال ہو سکتی ہے اور مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، اور کفار کے خلاف تبھی ہم لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ تو آپس میں لڑ لڑ کے بکھر جائیں گے. میں چلاتی ہوں ترجمہ، آیت تلاوت، سوری، ترجمے پہ غور کرنا، ٹھیک ہے. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس
ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل صدق اللہ العظیم۔ اچھا منیبا، آپ مجھے آج بتاؤ گے کہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ منیبا میری آواز آ رہی ہے؟ کہاں چلے گئے ہو؟ سو گئے ہو؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک آن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی منیبا۔ اوکے، کوئی بول رہی ہے لیکن مجھے نہیں آواز آ رہی۔ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، مائک تو میری طرف سے اوپن ہے۔ چلے پھر مجھے ٹیکسٹ میں آپ بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت ہو، اور ہمیں کبھی بھی ہمارے اعمال سے مسلمان آپس میں الگ نہ ہوں، ہمیشہ اسلام کی خاطر اتحاد کو ترجیح دینی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔